دیکھیے آپ اگر کوئی سچی نیت سے کوئی توسل کریں تو واقعی یہ بات 100% کہی جا سکتی کہ معجزات آج کل بھی ہو سکتی. سچے دل سے توسل تو کریں. آیت اللہ ریشاری نے باقاعدہ زمزم عرفان میں لکھا ہے کہ مرحوم کربلائی کاظم ساروقی، یہ ساروق جو کہ عراق ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کے قریبی قریہ اور گاؤں ہے، وہاں کربلائی کاظم ساروقی ایک عام دیہاتی شخص تھا جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے الف بے تے یہ بھی نہیں آتی تھی، بالکل عام دیہاتی. کیا ایسا معجزہ ہوا کہ ایک لمحے ایک سیکنڈ کے اندر حافظ قرآن ہو گیا. ایک سیکنڈ میں خود بتایا انہوں نے کربلائی کاظم ساروقی نے. کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ حائری، اس زمانے میں آیت اللہ سید عبد الکریم حائری ہوا کرتے تھے، ساروق میں باقاعدہ ایک مبلغ بھیجا انہوں نے. وہ مبلغ کیا انہوں نے آ کر کیا کہ باقاعدہ لوگوں کو جا کر سمجھایا کہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر ہیں، آپ لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، آپ لوگ خمس نہیں نکال رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ گاؤں دیہات ان کا تو زراعت وغیرہ اس میں بہت ساری نصاب کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہ نصاب میں شامل ہوتی ہیں اور اس پہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے، خمس نکالنا چاہیے. آپ کی نمازیں ساری بیکار ہیں، آپ کے روزے سب بیکار ہو جائیں گے اگر یہ اموال حرام آپ کے اندر جا رہے ہیں. انہوں نے سنا کربلائی کاظم ساروقی نے، ایک عام دیہاتی، ایک فارمر، ایک کسان، یہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ والد محترم کیا آپ یہ خمس زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں نکالتا. کہا کہ پھر نکالیے. والد تیار نہیں ہوئے، اتنی محنت سے ہم کمائی کر رہے ہیں، اس میں کیسے دے دیں جیسے اکثر ہوتا ہے. انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور قوم آ گئے. بعد میں ان کے والد نے کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کربلائی کاظم ساروقی کو دوبارہ لے کر آؤ. دوبارہ لے کر آئے. والد نے سوچا کہ شاید اس کا بھوت اتر گیا ہوگا، یہ مال حرام کو کھانے والا، کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. جب آئے اور کہا کہ والد گرامی آپ نے خمس اور زکوٰۃ نکالا یا نہیں نکالا؟ کہا کہ نہیں، نہ نکالا نہ نکالنے کا ارادہ ہے. یہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اب تہران آ گئے. تہران کچھ عرصے رہے کہ والد نے پھر ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کاظم کو لے کر آؤ. پھر والد نے کہا کہ میں تمہاری زمین ہی الگ کر دیتا ہوں، یا تم خود ہی کماؤ، خود ہی کھاؤ اور تمام جو شرعی جو خمس و زکوٰۃ ہے خود ادا کرو. جیسے ان کو اپنا حصہ ملا آدھا تو اسی وقت کھڑے ہو کر راہ خدا میں اسی وقت صدقہ کر دیا، جتنا بھی باپ کی طرف سے چیزیں ملی تھی. پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب میں نے صدقہ کر دیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں امام زادے جو وہاں پر ہیں ساروق میں 72 تن، باقاعدہ قم میں ان کے نام سے موسوم ایک پارک بھی ہے، 72 پارک جو ہے. تو امام زادے جو ہیں وہاں پر 72 کے نام سے، اور باقاعدہ ان کا ایک روزہ ہے وہاں پر. تو کہنے لگے کہ میں وہاں نماز کے لیے وہاں پر گیا، تو اچانک سے نماز کے بعد میں لیٹا ہوا تھا وہیں پر تھکا ہارا کہ میں نے دیکھا کہ 2 عرب آئے ہیں میرے پاس، اور حلیے سے ہی وہ مجھے انتہائی وجیح عربی لباس پہنے ہوئے، سبز رنگ کا امامہ پہنے ہوئے، میرا نام لے کر مخاطب کیا کربلائی کاظم ساروقی ہمارے ساتھ آؤ. اور اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ تم کچھ اور کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کربلائی کاظم سے کہا کہ مجھے کچھ پڑھنا آتا ہی نہیں، کیا پڑھوں؟ کہا کہ اس کتبے کو پڑھو. سامنے ایک کتبہ لکھا ہوا تھا جس پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے 57 تک لکھی ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں میں ان آیات کو پڑھتا چلا گیا اگرچہ مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ ان میں سے ایک شخص جو ایک عربی شخص جو انتہائی نورانی شخصیت تھی وہ میرے قریب آئی اور میرے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر اور میرے سینے پر پھیرا اور سورہ الحمد پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری، میرے چہرے پر. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پورا قرآن گویا میرے اندر آ گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں وہاں سے سیدھا آغا حاج صابر عراقی کے پاس گیا جو زمانے کے عالم دین تھے، اور ان کو سارا ماجرا جو ہے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. انہوں نے اچھا وہ بھی مجھے جانتے تھے کہ میں بالکل دیہاتی، ذرا سا بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا. انہوں نے مجھ سے سورہ مریم کی آیات پوچھی اور اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات پوچھی اور سورہ رحمان کی آیات پوچھی. حیران رہ گیا کہ میں ہر چیز بتاتا چلا گیا، حتیٰ کہ جو طالب علم تھے اس زمانے میں اور علماء تھے اور مراجع تھے ان تک نے میرا اس کے بعد امتحان لیا. اور آیت اللہ تقی خنساری نے اپنے پاس مجھے بلایا اور انہوں نے بھی امتحان لیا.
اور آیت اللہ یہ تقی خنصاری کے جب پاس کربلا کاظم ساروقی گئے تو کربلا کاظم ساروقی نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو کیا میں قرآن کو معکوساً سناؤں، یعنی الٹا سناؤں آپ کو؟ یعنی سورہ بقرہ کی جو 286 آیتیں کہہ رہے ہیں وہاں سے انہوں نے الٹا پڑھنا شروع کر دیا، 286 پھر 285 284 اور اس سے لے کر پہلی آیت تک۔ تقی خنصاری حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ میں 60 سال سے سورہ توحید کو جو ہے وہ روزانہ نمازوں میں پڑھ رہا ہوں اور ویسے بھی، لیکن کوئی مجھ سے بھی اگر کہے کہ ان 4 آیتوں کا سورہ ان کو الٹا سناؤ تو میں فکر و تامل کیے بغیر سنا نہیں سکتا۔ تو یقیناً یہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی خاص عنایت اس کے اوپر ہوئی۔ اور پھر آیت اللہ تقی خنصاری نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے ظاہر و باطن کو واقعی پاک کر لے اور خیانت سے اور گناہ کی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو اس میں کمالات و صفات حضرت ولی الاثر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان کا امتحان لیا کربلا کاظم ساروقی کا، اور حیران رہ گئے وہ بھی۔ اس کے بعد آیت اللہ خزعلی جو خود حافظ قرآن بھی ہیں، جو نہج البلاغہ کے بھی حافظ ہیں، صحیفہ کاملہ کے بھی حافظ ہیں، انہوں نے کئی آیات کو جو مختلف سوروں میں پائی جاتی تھیں ان کو ایک کلمہ مشترک طور پر بنایا اور کہا کہ اس کا بتاؤ کہ یہ کون سے پارے میں۔ کربلا کاظم ساروقی جو مسکرار کہا کہ آپ نے 3 الگ الگ سورے کی آیات آپس میں ملا دی، پہلا ٹکڑا فلاں سورے کی فلاں آیت ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، درمیان والا ٹکڑا فلاں سورے کی آیت ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، فلاں آخری ٹکڑا فلاں سورے کی آیت ہے، اس سے پہلے یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، حتیٰ کہ جب اتنی شہرت ان کی ہوئی آیت اللہ بروجردی نے ان کو عراق سے قم بلوایا اور باقاعدہ ان کی ایک دعوت کی، اور اس کے بعد آیت اللہ سید محمد حجت کو قمری نے ان کا امتحان لیا، اس کے بعد آیت اللہ جعفر سبحانی نے ان کا امتحان لیا، اور اسی زمانے میں شہید نواب صفوی جو خود بڑے عالم دین تھے، اس کے بعد میں بہرحال خاص وجوہات کے تحت یہ قید ہوئے اور اس کے بعد شہید بھی کر دیے گئے، شہید نواب صفوی، انہوں نے ان کا بڑا عجیب و غریب امتحان لیا۔ انہوں نے نہج البلاغہ کی جو کلمات امیر المومنین ہیں ان کو آیات قرآنی کے ساتھ مکس کر کے ان کو سامنے رکھا کہ اس کو پڑھ کے بتاؤ کہ اس میں قرآن کہاں ہے، تو انہوں نے جہاں جہاں قرآنی آیات تھیں فوراً ان کے اوپر انگلی لگائی کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں۔ وہ حیران رہ گئے شہید نواب صفوی کہ تم نے کیسے پہچانا؟ ظاہر ان کو ویسے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کہا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا قرآن نور ہے، نور ہے، اور جو نورانی جو اس کی آیتیں وہ الگ سے مجھے نور بن کے میرے سامنے روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہرت بہت زیادہ بڑی تو مرزا مہدی شیرازی نے انہوں نے ان کا امتحان لیا، اور اس کے بعد آیت اللہ خوئی نے ان کا امتحان لیا جب یہ جو ہے عراق گئے تھے، اس کے بعد آیت اللہ ہادی میلانی نے ان کا امتحان لیا۔ تو بہرحال سب لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ فقط قرآن رٹا ہوا نہیں ہے، جس طریقے سے کسی نے بس قرآن حفظ کر لیا اور رٹا نہیں، قرآن کے مفہوم اور مصداق قرآن سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ لوگ کو کوئی آتے تھے کہ کوئی قرضے کی کوئی آیت آپ جو ہے وہ ہمیں قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، کوئی آیت بتائیں جسے قرضہ اترا ہے تو قرضے سے متعلق آیتیں بتاتے تھے، کوئی بیمار آتا تھا تو بیماری سے متعلق آیات بتاتے تھے، بلا فاصلہ بغیر کوئی سوچے جو ہے ان کے زبان سے کربلا کاظم ساروقی کی آیتیں نکلتی چلی جاتی تھیں۔ اور آیت اللہ آغا صدر جو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے وسیع شمار ہوتے تھے، انہوں نے بھی باقاعدہ حیران ہو گئے جب ان کا امتحان لیا اور کہنے لگے نامعلوم پروردگار کا کیسا نظام ہے کہ اس نے ایک عام دیہاتی شخص کا کون سا ایسا عمل تھا جو بارگاہ خداوندی میں ایسا مقبول ہو گیا۔ کہنے لگے میں سید بھی ہوں، میں ذریت رسول میں سے بھی ہوں، میں نے پوری زندگی علم دین میں بھی لگا کر گزاری ہے، واجبات و حرام میں نے کوئی آج تک کبھی کوئی کوتاہی اپنے عمل سے نہیں ہونے دی، ہر حرام کام سے بھی اپنے آپ کو بچایا، پھر بھی مجھے وہ مقام نہیں ملا جو اس ایک عام گاؤں کے بغیر پڑھے لکھے اس بزرگ کو یہ مقام اتنا بڑا حاصل ہو گیا۔ اور ایسا حافظ قرآن آیت اللہ کاظم کا یہ شیخ کربلائی کاظم ساروقی ہو گئے کہ باقاعدہ جب یہ کویت گئے تھے تو امیر کویت نے ان کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کی تھی اور بہت سی مہارات بھی دی تھی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، حتیٰ کہ مہاراج کرام تک سے جو ہدیے وغیرہ ملتے تھے ان پیسوں کو بھی بلکہ قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ تحریف قرآن کے ویسے الگ سے ہمارے پاس محکم دلائل ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کربلائی کاظم ساروقی کا جو حفظ قرآن ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی،
کیونکہ یہ اس کو براہ راست معجزے کے ذریعے ودیت ہوا ہے، تو ایک ایک آیت اسی ترتیب کے ساتھ اس کے سینے کے اندر ہے، جس طریقے سے ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حتیٰ کہ علماء نے ان سے بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھی، مثلا اختلاف قرات کے جو مسائل ہیں، سلام علی آل یاسین یا الیاسین، بہت ساری اس طرح کی جو قرات کے مسائل ہیں وہ بھی ان سے حل ہوئے۔ تو دیکھیے اب یہ سارا واقعہ سنانے کا بس ایک واقعہ آپ کو سنایا جائے بس بات ختم ہو جائے، نہیں، اس کا جو پیغام ہے اس واقعے کا، وہ واقعے کا پیغام کیا ہے؟ کربلائی کاظم ساروقی اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچے اور حامل کیسے ہوئے؟ سب سے پہلے اس مبلغ کی تبلیغ سے۔ وہ جو سب سے پہلے وہاں پر آئے تھے ساروق میں، عبد الکریم حائری کی طرف سے اعزام ہو کر، اور انہوں نے وہاں آ کر لوگوں کو احساس دلایا تھا کہ تم خمس نہیں نکالتے، تم زکوٰۃ نہیں نکالتے، تمہارے کوئی اعمال اس لحاظ سے قبول نہیں کہ اگر مال حرام تمہارے اندر جا رہا ہے۔ مبلغ کی تبلیغ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ تو جب بھی آپ کو بار بار تبلیغ کا کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تبلیغ کرنے سے، کوئی ایک جملہ کہنے سے کسی کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو جائے۔ اب کربلائی کاظم ساروقی اتنے بڑے مرتبے کے حامل ہوئے، قرآن کی کیسی عظمت و جلالت، کتنا زیادہ لوگوں کو قرآن کی طرف انہوں نے بعد میں راغب کیا، یہ سب اس معلم کے کھاتے میں جائے گا، اس کا ثواب کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ مبلغ کی تبلیغ، اس کے بعد پھر یہ کہ اس مبلغ نے آ کر حلال و حرام کے احکامات وہاں پر آ کر بتائے تھے۔ علماء جو حلال و حرام فضول قسم کی لا یعنی بحثوں کے اندر لوگوں کو گرفتار نہیں کیا تھا، جیسے کہ ہمارے اکثر مرد حضرات کی تقاریر کے عنوان ہوا کرتے ہیں کہ لوگوں کو عملی زندگی میں عمل کرنے کی کوئی چیز ہی تقریر میں سے نہیں ملتی۔ اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، لا یعنی قسم کے مباحث کو تقاریر کے اندر لے کر آتے ہیں۔ کیا حلال و حرام کے مسائل بتائے باقاعدہ، اور انہوں نے بھی حلال و حرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دیکھیے مال حرام جسم کے اندر جائے حافظے پر شدید منفی اثرات رکھتا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں چیزیں اکثر یاد نہیں ہوتی، کسی نہ کسی بہانے سے مال حرام اندر جا رہا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ان کی دعوت کرتے تھے، کیونکہ دعوت کرتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو ان کا جسم حرام قبول نہیں کرتا تھا۔ کربلائی کاظم ساروقی کا مال حرام بھی اندر جاتا تو فوراً الٹی ہو جاتی تھی، واپس نکل آتا تھا۔ تو اکثر علماء جیسے کہ آیت اللہ صفویہ قومی نے اپنے گھر میں باقاعدہ دعوت کی تھی، صرف اس کو چیک کرنے کے لیے کہیں میرے مال میں کوئی حرام تو نہیں آ گیا، اس کو چیک کر سکوں، اور دعوت اکثر لوگ ان کو بلانے لگے تھے دعوت کے اعتبار سے بھی، تاکہ اپنے مال میں حلال و حرام یا مشکوک مال کو پہچان پائیں۔ تو بہرحال پھر ان کے بعد ان کی خصوصیت ایک اور کیا جس سے مقام حاصل ہوا، وہ یہ کہ غریبوں کے تمام حقوق انہوں نے نکالے۔ پہلے دن مال ہاتھ میں آتے ہی سارے آدھی جائیداد تو ویسے ہی غریبوں کے نام کر دی، جتنی وہ ان کے پاس بوریاں آٹے اور گندم اور اس کی تھی، جتنا بھی اناج تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ غریبوں کے اندر بانٹ دیا۔ تو ایسی فیاضی، جب ایسی فیاضی دکھانی تھی اور حب دنیا سے اس قدر دوری تھی، تو اتنا بڑا مقام کربلائی کاظم ساروقی کو ملنا ہی تھا۔ ساروق میں یہ ان کی قبر مبارک ہے، جو آج بھی مرجع خلائق ہیں، ہر خاص و عام ان کی قبر پہ آتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے باقاعدہ وہاں پر دعائیں وغیرہ بھی جو ہے وہ مانگی جاتی ہیں۔